اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی پاکستان میں جو تنظیم المدارس اہل سنت کا جو ادارہ ہے جامعات کا، اس میں دعوت اسلامی کے جامعات کے طلباء اور طالبات اول، دوم اور سیوم پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ۔ اور مدرسۃ المدینہ میں مدنی منوں کو حفظ و ناظرہ اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 650 مدارس چل رہے ہیں۔ ان میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد کم و بیش 50,000 فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، فی سبیل اللہ۔ اور قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، تاکہ ہمارے حقیقی مستقبل کا سہارا بنائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی تدبیر فرمائیں، قرآن اس کا حکم دے رہا ہے۔ سنیے پارہ 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 6 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرنے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، بزم جنت کے دولہا، مشکل کشا حاجت روا، بے کسوں کے ملجا و ماوا، محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ آیت سنائی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچائیں؟ فرمایا تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے اور ان کاموں سے روکو جو اللہ تعالی کو ناپسند ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے نمازی بن جائیں تو خود تو نماز پڑھیں، بچے قرآن پڑھیں تو خود بھی تو کھول لیں، بچے رمضان کے روزے رکھیں، سرکار آپ بھی تو رکھیے، بچے نیک ہو جائیں تو آپ بھی تو نیک بنیے۔ جب ٹی وی میں ہر وقت ان کے سامنے کوئی بغیرت عورت ناچتی رہے گی، ناچنے والی غیرت مند ہو سکتی ہے، اس لیے بغیرت جبھی تو کہہ رہا ہوں اس کو، جب بغیرت عورت فاحشہ عورت اس کے سامنے ناچتی رہے گی، اس کی کیا تربیت ہوگی؟ وہ بھی ناچے گا اور بعد میں آپ کو نچائے گا، پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ معاذ اللہ بھاگ گئی یا بھاگ گیا، عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے تیرے کام کا انجام برا ہے۔ اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بننے کی کوشش کیجیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بنا لیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، بچے 20 سال سے بڑی عمر والے جو ہیں ان کو بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے، انشاءاللہ عز و جل یہ نیک بن جائیں گے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار بتاتا ہوں، دعوت اسلامی کی بھی بہار ہے، مدنی قافلے کی بھی بہار ہے۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، عید کے دوسرے دن میں نے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران والد مرحوم جن کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے خواب میں آئے اور بڑی اچھی حالت میں تھے،
میں نے پوچھا ابو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا کچھ عرصہ گناہوں کی سزا ملی مگر اب عذاب اٹھ چکا ہے، تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہرگز مت چھوڑنا، اسی کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ دیکھیں اچھا مول ملا، بیٹے نے اچھا مول بنا کر باپ کے لیے دعائیں کی، دیکھیں باپ پر کرم ہو گیا کہ اس پر سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا۔ تو ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد اگر اچھے کام کرے گا تو یاد رکھیے ہر ہفتے والدین کے پاس اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو قبر میں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی ہمارے لیے راحت کا سبب بنے گا۔ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو دنیا میں وہ تنگ کرے گا یہ قبر میں بھی چین نہیں لینے دے گا، اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کریں گے تو قبر میں بھی آپ کو رنجیدہ کریں گے، بے چین کریں گے، اور اصال ثواب نہیں کریں گے تو آپ دیگر مردوں کے سامنے شرمندہ ہوں کہ سب کی اولاد دوست احباب اصال ثواب کرتے ہیں، ہماری اولاد کرتی نہیں۔ ہم نے قرآن پڑھایا ہوگا تو یہ پڑھتا نا، ہر جمعہ کو سورہ یاسین آ کر ہماری قبر پر پڑھتا ہے، اس کو تربیت دیتے سکھاتے، اس کو تو پڑھنی نہیں آتی، یہ تو بیچارہ ہماری نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں ہوتا کیونکہ اس کو آتی نہیں، رسمی طور پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ لوگ باتیں نہ کریں، پڑھا دوسرے کچھ نہیں، ایسے کھڑا ہو گیا تھا بیچارہ، سکھایا نہیں تھا۔ بہرحال دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ خیر ہی خیر نصیب ہوگی۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے آپ، میں نے عرض کیا کہ خود اپنی تربیت کا اہتمام کیجئے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے تربیت اولاد، اس کا مطلب فرمائیں کہ اولاد کو کیا کیا سکھانا چاہیے، کن کن باتوں سے روکنا چاہیے۔ آئیے میں ہاتھوں ہاتھ آپ کو جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ اولاد کو حسن اخلاق سکھانا چاہیے، اولاد کو پاکیزگی سکھانی چاہیے، دعائیں سکھانی چاہیے، سخاوت بتانی چاہیے، عبادت کو ذوق بنانا چاہیے، بچوں کو توکل سکھانا چاہیے، رب کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھانا چاہیے، بچوں کو دیانتداری سکھانی چاہیے، خوف خدا عز و جل سکھانا چاہیے، شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کے فضائل کے یہ بتانا چاہیے، اصرار سکھانا چاہیے، صبر سکھانا چاہیے، قناعت سکھانا چاہیے، وقت کی اہمیت، خود اعتمادی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، غمخواری، بزرگوں کا ادب و احترام، والدین کا ادب و احترام، اساتذہ علماء کا ادب، عاجزی، اخلاص وغیرہ اچھے اخلاق کی تربیت کرنی چاہیے۔ بچوں کو سوال کرنے سے منع کرنا چاہیے، اس سے مانگنا نہیں، کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اس کی مذمت بتا کر بچوں کی تربیت کریں، اس میں تفصیلی طور پر لکھا ہوا تربیت اولاد، اس پہ اسی طرح اللہ کا بھلا کرے نگرانی شورا کا بیان ہے اولاد کی تربیت، وی سی ڈی یہ آ چکی ہے، وہ دیکھیں گھر میں بچوں کے سامنے بٹھا کر ان کی تربیت ہو۔ اسی طرح نگرانی شورا کا بیان ہے ماں باپ کے حقوق، وہ چلا کے دکھائیں، انشاءاللہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قاضی رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا مرید کروانا، اس کی برکت ظاہر ہوگی، کیونکہ میرے مرشد غوث اعظم کا مرید بناتے ہیں، پیرانے پیر کا مرید بناتے ہیں، جو کہ پیدائشی طور پر 18 پاروں کے حافظ ہیں، جو کہ پیدا ہوتے روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا مرید بنا دیں۔ میرے شیخ طریقت کی فیضان سنت کا درس گھر میں شروع کریں، گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، اور 15 مدنی پھول جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے امیر اہل سنت نے عطا کریں کیے ہیں، اس پر گھر میں عمل کریں، دیکھیں کیسے گھر کے اندر بہاریں آتی، کیسا مدنی ماحول بنتا۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی بی سی ڈیز بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، وہ ان کو دکھائیں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے اولاد نیک ہوگی، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، اور ہمیں دنیا آخرت میں اپنی رضا عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک،
خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو